ڈیئر اسٹوڈینٹس کلاس 9th N1 P1 گرلز اینڈ بوائز، السلام علیکم۔ اردو کے سبق کے ساتھ آج کا ہمارا عنوان ہے مشق ہوگی نسو اور سلیم کی گفتگو کی۔ کہانی ہوگی بچوں سچ میں برکت۔ اور گرامر ہم الفاظ متضاد کریں گے، ہم نے پہلے بھی کر لیے ہوئے ہیں، آج ہم ان کو ریوائز کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج بچوں 2 مئی 2020 ہے، تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں کل ہم نے نسو اور سلیم کی گفتگو سبق پڑھا تھا، مشکل الفاظ کے معنی کیے تھے اور اس کا خلاصہ یاد کیا تھا، ساتھ میں تھوڑی ایکسرسائز اور گرامر کا حصہ تھا۔ بچوں نسو اور سلیم کی گفتگو ناول ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، یہ لیا گیا توبۃ النسو سے اور اس کے مصنف کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد، ٹھیک ہے۔ اور اصلاحی ناول نگار ہیں، یاد رکھنا آپ لوگوں نے، اور ان کی مقصدیت پسندی نے ان کے ناول کو کسی حد تک متاثر کیا ہے، لیکن مکالمے اور روزمرہ محاورے کے یہ استاد مانے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اصلاحی ناول ہی لکھ رہے ہیں کہ نسو کو وبا ہو جاتی ہے ہیضے کی، اور وہ اپنے خاندان کی اصلاح کا ذمہ اٹھاتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنے بیٹے سلیم سے گفتگو کرتا ہے۔ اب سلیم پہلے ہی سمجھ چکا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے 4 دوست جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان سے وہ بہت سا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز۔ بچوں کل ہم نے اس کے 3 سوالات کر لیے تھے، مختصر سوالوں کے جواب بھی کر لیے تھے، اس کے بعد ہم نے محاوروں کے معنی بھی کر لیے تھے، اس کے بعد سبق کا خلاصہ بھی کر لیا تھا۔ تو آئیے ایک نظر دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ اس کا جواب ہے، بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کہا صاحب زادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال تھا، سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسو کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا؟ تو بچوں اس نے اس لیے انکار کیا تھا کہ اس نے کہا کہ میری گود میں لڑکی سو رہی ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے۔ بچوں تیسرا سوال ہے، سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا؟ اہم سوال ہے، بورڈ میں آیا ہوا ہے ایک دفعہ۔ بچوں اس کا جواب ہے، سلیم کے بھائی کا امتحان ہونے والا تھا، وہ صبح سویرے اپنے کسی ہم جماعت کے ہاں چلا جاتا تاکہ امتحان کی تیاری کر سکے، اس لیے سلیم اکیلا ہی مدرسے جاتا تھا۔ سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی؟ بچوں اس کا جواب ہے، سلیم نے 4 لڑکیوں کی یہ خوبیاں بیان کی کہ وہ گردن نیچی کیے چلتے ہیں، کوئی بڑا مل جائے تو اسے سلام کرتے ہیں، کبھی کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی پر آوازہ کستے ہیں اور نہ کسی کو چھیڑتے ہیں۔ بچوں اگلا سوال ہے، حضرت بی کون تھی اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی؟ حضرت بی ان 4 لڑکوں کی نانی تھی، انہوں نے سلیم کو نصیحت کی کہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے بڑا مل جائے تو اسے سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے محاورات دیکھ لیتے۔ جی لگنا، اس کا معنی ہوتا ہے دل چاہنا۔ کانوں کا خبر نہ ہونا، بالکل پتہ نہ ہونا، معلوم نہ ہونا۔ آوازہ کسنا، فکرہ بولنا، کسی کے لیے کسی کو تنگ کرنے کے لیے کچھ بولنا۔ زمین میں گڑ جانا، سخت شرمندہ ہونا۔ دل کھٹا ہونا، نفرت پیدا ہونا، ٹھیک ہے۔ آگے بچوں خلاصہ ہم نہیں آج پڑھیں گے اور یہ کل والا ہی آپ لوگوں کو سننا پڑے گا۔ سوال نمبر 4 ہم دیکھتے ہیں، واحد جمع ہے، یہ جمع لکھنی ہے آپ لوگوں نے ان الفاظ کی، خبر، اخبار، کتاب، کتب یا کتابیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ یہاں پہ کتب ہی لکھیں گے۔ مدرسہ، مدرسے، امتحان، امتحانات اور مشکل، مشکلات، ٹھیک ہے۔ خبر، اخبار، کتاب، کتب، مدرسہ، مدرسے، امتحان، امتحانات، مشکل، مشکلات، ٹھیک ہو گیا۔ بچوں آگے 5واں سوال آپ کٹ کریں گے اور 6واں سوال ہم سبق کے لاسٹ پہ کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دوسرا پیج نکالنا پڑے گا مجھے سبق کا، کہ یہ تشریح کا پیراگراف ہے تو وہ پیراگراف نکال کے میں لاسٹ پہ آپ کو کرواؤں گی، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم باقی ایکسرسائز کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو سوال نمبر 7 دیکھیں۔ سوال نمبر 7 ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں،
ٹھیک ہے. تو پہلا ہے اس کا، سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم ڈیش کی تھی. سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی. میں اوپر ڈیش لینے گئی تھی، لوٹا لینے گئی تھی. ملازمہ کہتی ہے سورج سے کچھ ڈیش تو نہیں معلوم ہوتا تھا، سورج سے کچھ غصہ معلوم تو نہیں ہوتا تھا. آگے سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا. سلیم ڈرتا ڈرتا ڈیش گیا اور ڈیش کر کے الگ جا کھڑا ہوا. سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا. ٹھیک ہے. اگلا ہے اگلے مہینے ڈیش ہونے والا ہے، اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے. تو نیکسٹ پیج نکالیں گے 33. بچوں آپ لوگ اپنی ٹیکسٹ بک بھی سامنے رکھ لیں. اگر آپ کو یہاں پہ کچھ مسنگ نظر آ رہا ہے تو آپ لوگوں کے پاس اپنی کتابیں موجود ہونی چاہیے تاکہ آپ وہاں پہ پڑھ کے ٹک کر سکیں. ٹھیک ہے بچوں، یہ دال والا ہم نے پڑھنا ہے اب. شاید مجھ کو عمر بھر بھی ڈیش کھیلنی نہ آئے، عمر بھر بھی شطرنج کھیلنی نہ آئے. لاسٹ ون ہے بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت ڈیش ہوا کرتا ہے، گنجفا اور شطرنج دونوں کھیلے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارا 7 کویسچن نمبر پورا ہو گیا. اب ہم نے کرنا ہے سوال نمبر 8 جو کہ MCQs ہیں. متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے. تو بچوں سلیم کو کس نے آ کر جگایا تھا؟ نسو نے، بیدارہ نے، ماں نے، حضرت بی نے. تو بیدارہ نے جگایا تھا، ملازمہ ہے ان کی بیدارہ. بچوں اگلا ہے میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ کتاب پڑھ رہے تھے، کیا شطرنج کھیل رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، کتاب پڑھ رہے تھے، لکھ رہے تھے. کتاب پڑھ رہے تھے. ماں کی گود میں کون سویا تھا؟ بلی، سلیم، لڑکی، بیدارہ. لڑکی. ٹھیک ہے. اگلا ہے سلیم ڈرتا ڈرتا کہاں گیا؟ مدرسے، بازار، مسجد. اوپر. تو اوپر گیا تھا. اکثر کون گھبرایا کرتا ہے؟ مبتدی، چور، جھوٹا، نالائق. تو مبتدی اکثر گھبرایا کرتا ہے. کھیل کے پیچھے کون دیوانہ تھا؟ بچوں اس کا جواب ہے سلیم. ٹھیک ہے. آپشن ہے نسو، سلیم، بیدارہ، منجلا لڑکا. تو اس کا آپشن ہے سلیم. ٹھیک ہو گیا. کھیل کے پیچھے دیوانہ تھا. آگے بچوں ناول کی تعریف ہے کہ ناول کیا ہوتا ہے. ناول وہ کہانی ہے جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہوتی ہے. ناول کی تعریف لکھی ہے کیونکہ یہ سبق ایک ناول ہے تو اس لیے انہوں نے یہ لاسٹ پہ ایکسرسائز کے اینڈ پہ انہوں نے آپ کو ناول کی تعریف بتائی ہے کہ ناول کیا ہوتا ہے. تو ناول وہ کہانی ہے جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہوتی ہے. اس میں زندگی کا کوئی ایک دور اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے. کہانی کے واقعات کے بہاؤ میں ایک فطری پن ہوتا ہے، یعنی قدرت کے نیچر کے قریب ہوتی ہے. اس کے کردار گوشت پوست. بچوں نیکسٹ پیج نکالیں گے 34. اگلا پیج نکالیے پیج 34. 33 کے لاسٹ پہ تھا اس کے کردار گوشت پوست کے انسان ہوتے ہیں. ان چلتے پھرتے عام انسان ہوتے ہیں، وہ کوئی خلائی مخلوق سے نہیں لیے ہوتے، وہ کوئی مفوق الفطرت عناصر سے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. جن میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی. کرداروں کے مکالموں کی زبان ان کے مرتبے اور مزاج کے مطابق ہوتی ہے. تو یہ بچوں ناول کا مختصر سا تعارف تھا. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے ناول کا تعارف بھی پڑھنا. اور اب ہم پڑھتے ہیں لاسٹ والا کویسچن جو ہم نے ایک چھوڑ دیا تھا. تشریح والا کویسچن جو تھا وہ نکالتی ہوں میں پیراگراف اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی کرواؤں گی سیاق و سباق اور تشریح. بچوں تشریح کا جو سوال رہ گیا تھا میں نے پیج نمبر 30 نکال لیا اور اس میں وہ پیراگراف انڈر لائن کر لیا جو آپ کو تشریح کے لیے دیا گیا ہے. پیراگراف شروع ہوتا ہے کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں مگر کانوں کان خبر نہیں. محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں. آپس میں اوپر تلے کے 4 بھائی ہیں. نہ کبھی لڑتے، نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازہ کستے.
ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے، کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ بچوں یہاں تک پیراگراف آئیے، مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ کانو کان خبر ہونا، ذرا بھر بھی خبر ہونا، کئی برس کئی سال، ٹھیک ہے۔ کوڑیوں ہزاروں، کافی تعداد میں، واسطہ تعلق، اوپر تلے آگے پیچھے، آوازیں کسنا، کسی کو تنگ کرنا، شکایت شکوہ۔ بچوں یہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ ہم سیاق و سباق دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا سیاق و سباق ہے، مصنف بتاتے ہیں کہ جب دلی میں ہیضے کی وبا آئی تو میاں نسو بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ حالت بیماری میں انہیں اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا۔ انہوں نے اپنے خاندان کی اصلاح کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے اپنی بیوی فہمیدہ کو اصلاح کے لیے مددگار بنایا۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے سلیم کو بلا کر اس سے کھیلوں میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ محلے کے 4 لڑکے ہیں جو نہایت عمدہ اوصاف کے مالک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ بچوں سیاق و سباق لکھنا ہے۔ سیاق و سباق کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے پورے سبق کو 6 یا 7 لائنوں میں 6 سے 8 لائنوں تک متعارف کروانا ہوتا ہے آپ لوگوں نے، اور مختصر سا لکھنا ہوتا ہے۔ پورے سبق کو متعارف کروانا ہوتا ہے 6 یا 7 لائنوں میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو جائے گا اس کا سیاق و سباق۔ اس کے بعد آپ کریں گے اس کی تشریح۔ تو آئیے کرتے ہیں اس کی تشریح۔ مصنف کہتے ہیں کہ سلیم اپنے والد میاں نسو کو محلے کے 4 لڑکوں کے بارے میں بتاتا ہے جو نہایت عمدہ اوصاف کے مالک ہیں۔ یہ لڑکے کچھ عجیب عادات کے مالک ہیں۔ ان کے حسن اخلاق اور شریفانہ مزاج سے میں بے حد متاثر ہوا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ جب وہ لڑکے راستے میں سے گزرتے ہیں تو نہایت عاجزی و انکساری سے گردنیں جھکا کر گزرتے ہیں اور اپنی نظریں بھی جھکا لیتے ہیں۔ راستے میں کوئی اپنے سے بڑا مل جائے، چاہے اس سے واقفیت ہو یا نہ ہو، وہ سلام ضرور کرتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ چاروں بھائی پچھلے کئی برس سے ہمارے محلے میں رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کو جانتا نہیں۔ نہایت شریفانہ طور و اطوار کے مالک ہیں۔ ہمارے محلے میں کئی اور لڑکے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کی عادت سب سے مختلف ہے۔ چونکہ یہ چاروں بھائی اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اس لیے محلے کے دیگر شرارتی اور آوارہ لڑکوں سے دور رہتے ہیں۔ کسی سے بھی دوستی نہیں۔ یہ چاروں لڑکے آپس میں سگے بھائی ہیں اور آپس میں چھوٹے بڑے ہیں، یعنی ان کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ ان کا آپس میں بہت پیار اور محبت ہے، ایک دوسرے کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ محلے کے دیگر افراد کا بھی وہ بہت احترام کرتے ہیں، سب کے ساتھ اتفاق سے رہتے ہیں، کبھی کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں، نہ کسی کو گالیاں دیتے ہیں، نہ قسمیں کھاتے ہیں، اور جھوٹ بولنے سے انہیں سخت نفرت ہے۔ دوسروں کو بلا وجہ تنگ کرنا اور کسی پر آوازہ کسنا انہیں بے حد ناپسند ہے۔ بچوں سلیم مزید بتاتا ہے کہ محترم ابا جان، یہ چاروں لڑکے ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ مدرسے میں بھی ان کا یہی طور اور طریقہ ہے، سب کے ساتھ حسن سلوک اور محبت و مروت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس لیے آج تک کبھی ان کی شکایت نہیں لگائی گئی۔ یہ انتہائی نیک سیرت اور نیک چلن ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں آپ لوگ اس میں حدیث بھی لکھ سکتے ہیں، جھوٹ کے حوالے سے، گالی کے حوالے سے، وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ بچوں جو پیراگراف آپ لوگوں کو انڈر لائن کروایا گیا ہے اس میں آپ یہ حوالہ لکھ سکتے ہیں۔ حوالے میں آپ لوگ اشعار اور آیات کا ترجمہ، حدیث، اور آپ اس میں اقوال بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ آپ لوگوں کے لیے ایک حدیث لکھی ہے، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے اس کا حوالہ دینا ہے اس پیراگراف میں جو آپ لوگوں کو انڈر لائن کروایا گیا، اور ایک ضرب المثل بھی لکھی ہے میں نے، وہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں تخم تاثیر، صحبت کا اثر، یا انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں جب آپ نے 4 لڑکوں کی خوبیاں بیان کرنی ہے تو، ٹھیک ہو گیا۔ اور بچوں یاد رکھیں کہ حوالہ آپ لوگوں کے حوالہ جاتی چیزیں جو ہوتی ہیں آپ لوگوں کی تشریح کو زیادہ مستند بنا دیتی ہیں۔
بچوں ہمارا اگلا ٹاپک حقائق کا ہے، کہانی ہم نے کرنی ہے، کہانی نمبر 5۔ تو آئیے پڑھتے ہیں کہانی نمبر 5، جس کا عنوان ہے سچ کی برکت۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ دن بھر کا تھکا ہارا قافلہ پڑا سو رہا تھا۔ اچانک شور اٹھا، ڈاکو آ گئے، ڈاکو آ گئے۔ سوئے ہوئے مسافر ہڑبڑا کر اٹھے اور اپنے اپنے سامان کو سنبھالنے لگے۔ ڈاکوؤں نے لوٹ مار مچا رکھی تھی، ایک ایک کی تلاشی لے رہے تھے، لوگوں کی جیبیں ٹٹول رہے تھے، جو کچھ پاتے تھے چھین چھپٹ کر لے جاتے تھے۔ لوٹنے والے آہو فغاں کر رہے تھے، مگر ظالم ڈاکوؤں پر اس کا کچھ اثر نہ ہو رہا تھا۔ اسی قافلے میں ایک نوعمر لڑکا بھی شامل تھا، جو کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور مطلق پریشان نہیں تھا۔ ایک ڈاکو اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ 40 اشرفیاں، لڑکے نے جواب دیا۔ ڈاکو مذاق سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا تو لڑکے نے اسے بھی یہی جواب دیا۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے 3 ڈاکوؤں نے لڑکے سے یہی جواب پایا۔ ڈاکوؤں کے سردار تک یہ بات پہنچی۔ اس نے لڑکے کو پکڑ منگوایا اور پوچھا، لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے اطمینان سے جواب دیا، 40 اشرفیاں۔ سردار نے پوچھا، کہاں ہیں 40 اشرفیاں؟ میرے کرتے کی جیب میں سلی ہوئی ہیں، لڑکا بولا۔ کرتے کی تہ کھولی گئی تو سچ مچ 40 اشرفیاں نکل آئیں۔ سردار نے حیرت سے کہا، لڑکے تو نے اتنی بڑی رقم چھپا کیوں نہ لی؟ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ میں جھوٹ بول کر گنہگار کیوں بنتا؟ لڑکے نے جواب دیا۔ سردار نے لڑکے کا جواب سنا تو سوچ میں پڑ گیا کہ نوعمر لڑکا ماں کی نصیحت کا اتنا پابند ہے اور میں ایک مدت سے اللہ کے حکم کے خلاف عمل کر رہا ہوں۔ اللہ کے حضور میرا کیا حال ہوگا؟ سردار نے حکم دیا، سارا مال قافلے کے لوگوں کو واپس کر دو، اور خود لڑکے کے پاؤں میں گر کر توبہ کی اور راہزنی کا پیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ بچوں، یہ لڑکا کون تھا؟ یہ تھے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بغداد میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ان کے سچ کی برکت سے پیشہ ور ڈاکو توبہ کر کے نیک بن گئے۔ بچوں، اس کہانی کا اخلاقی سبق ہے، سچائی میں برکت ہے، سانچ کو آنچ نہیں۔ ٹھیک ہے، پیج نمبر 21 ہے اور گرامر کی بک ہے قواعد و انشاء۔ اس کا ایک تھوڑا سا حصہ میں نے لیا ہے، آج ہم الفاظ متضاد کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایک دن پہلے بھی یہ کام کیا تھا، چونکہ یہ N1 کلاس نے نہیں کیا تھا، اس لیے ہم دوبارہ سے یہ کروائیں گے اور آج کمپلیٹ ہی کریں گے آپ الفاظ متضاد۔ یہ تھوڑا سا کام ہے تو آپ لوگ لازمی طور پر اسے کر لیں، کل چھٹی ہے تو آپ لوگ آج اور کل میں اسے لازمی طور پر کر لیں۔ آغاز، انجام، حاکم، محکوم، آباد، برباد یا ویران، تقدیم، تاخیر، قوت، ضعف، فقیری، امیری، دیندار، بے دین، نشیب، فراز، زبردست، اس کا متضاد ہے زیر دست، شام، صبح، حاضر، غائب، خشک، تر، موافق، مخالف، سزا، جزا، کثیر، قلیل، عروج، زوال۔ اتنے پہلے کیے ہوئے تھے بچوں، تو آج کے لیے صرف ایک ہی ہے یہ کالم، اکثریت، اقلیت، آزادی، غلامی، امانت، خیانت، رغبت، نفرت، قرب، بود، یگانہ، بیگانہ، دوستانہ، مخالفانہ، ہموار، ناہموار، طول، عرض،
شریف رذیل، تاریک روشن، راحت رنج، اتفاق نفاق، عام خاص، سرد گرم، ادنا اعلیٰ۔ بچوں یہ ایک لازمی طور پر آنا ہے 1 نمبر کا اس میں سے، تو یہ صرف تھوڑے سے آدھا پیج کا یہ کام ہے، آپ لوگ لازمی طور پر اسے یاد کریں اور انشاءاللہ آپ لوگ ضرور اس میں کامیاب ہوں گے اگر آپ کو یہ سارے متضاد الفاظ یاد ہو جائیں گے۔ بچوں آج کے لیے یہی کام ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اچھی طرح۔ تو اپنا اور سب کا خیال رکھیں، گھر رہیں، محفوظ رہیں، سب کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ نگہبان۔